السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الطارق پڑھیں گے۔ اس کی 17 آیات اور ایک رکوع ہے۔ والسماء والطارق والسماء والطارق والسماء والطارق۔ یہاں پر حروف قلقلہ مشدد ہیں، تو یہاں پر ہم نے طا حروف مستعلیہ سے بھی ہے، حروف قلقلہ سے بھی ہے، پر بھی کرنا ہے، اور یہاں پر قلقلہ کبریٰ کرتے ہوئے ہم نے طا پر ادائیگی درست کرنی ہے۔ قاف حروف قلقلہ سے ہے اور حروف مستعلیہ سے ہے، پر بھی کریں گے، اور زیر کو وقف میں ساکن کرنے کی وجہ سے قلقلہ کریں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ۔ میم کو طا سے ملاتے ہوئے ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے اور پر بھی کرنا ہے۔ مَا الطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ یہاں پر آیت مکمل ہونے کے بعد ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ جب بھی الف خالی ہو اور آگے لام آ جائے تو یہاں پر الف پر ہم زبر لگا کر پڑھیں گے۔ حمزہ نون زبر ان، نون جیم زبر نج، النجم الثاقب۔ سا کی ادائیگی نرمی سے کریں گے، اس میں سیٹی نہیں آنی چاہیے، سا نہیں کریں گے بلکہ النجم الثاقب، النجم الثاقب۔ إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ۔ یہاں پر غور کیجئے گا، یہ نون ساکن اور اس نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضا بھی ہے اور یہاں پر سین ہے، دونوں ہی میں ہم نے غنہ زمانے کی آواز دینی ہے۔ اور یہاں پر بھی غور کیجئے گا، ہم نے یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھا تھا، تو یہاں 3 حروف جو ہیں نون ساکن ہیں، اور نون ساکن کے بعد کاف بھی حروف اخفا سے ہے، ضا بھی حروف اخفا سے ہے، اور سین بھی حروف اخفا سے ہے، تو یہاں پر ہم نے تینوں ہی میں غنہ بھی کرنا ہے، اور یہ ضا حروف مستعلیہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر پر بھی کرنا ہے اسے۔ إن كل نفس لما عليها حافظ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ پھر پڑھ لیجئے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دافق۔ یہاں پر غور کیجئے گا، یہ میم مشدد اور اس میم مشدد میں ہم نے غنہ آنے کی آواز دی ہے، یہاں پر غنہ آنی ہی ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر ہم نے تنوین کے بعد، دو زیر کی تنوین کے بعد دال حروف اخفا سے پایا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیں گے۔ دال
دافق، دال الف زبردہ الف مدہ ہے اس لیے تھوڑا لمبا کیا ہے، اور فا کو کاف کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم نے کلکلا کر دینا ہے وقف کی صورت میں۔ لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر کس طرح پڑھنا ہے؟ آئیے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے یہاں پر ہم اس قاف کو اس یا کے ساتھ ملائیں گے۔ آئیے اسے ملا کر پڑھتے ہیں۔ من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ یہاں پر غور کیجئے گا، نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو ہم یہاں پر نون کو نیم سے بدلتے ہوئے اقلاب کریں گے۔ اقلاب کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کا نام، یہ اقلاب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نون کو با آنے کی وجہ سے میم سے کنورٹ کریں گے تو یہ لفظ بنے گا یخرج من بین الصلب والترائب۔ ایک بار مزید پڑھ لیجئے، ہم یہاں سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ إنه على رجعه لقادر۔ ایک بار پھر پڑھ لیجئے۔ إنه على رجعه لقادر۔ مزید ایک بار اور پڑھ لیجئے۔ إنه على رجعه لقادر۔ يوم تبلى السرائر۔ حمزہ کو را سے ملاتے ہوئے ہم نے وقف کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تبلى السرائر۔ یاد رہے اس لام کو ہم اس سین کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ یہ یا، الف اور لام، یہ تین حروف سائلنٹ ہوں گے، لام سین زبر لس۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، فما له، الٹا پیش اور واو مدہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر الٹا پیش آنے کی وجہ سے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر غور کیجئے گا، اورنج کلر ہے، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا سے ہے، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من قوت، قاف واو پیش کو، واو زبر وا، قوہ، تا واو دوزے تیوں کی آواز دیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کرتے ہوئے اسے ملائیں گے۔ فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع۔ پھر پڑھ لیجئے۔ والسماء ذات الرجع۔ مزید ایک بار پڑھ لیجئے۔ والسماء ذات الرجع۔ عین کی ادائیگی ہم نے بہترین انداز میں کرنی ہے کہ عین، جیم اور را ایک ہی آواز میں پڑھے جائیں گے، ایک ہی حرکت یعنی زبر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ را، جیم، عین، زبر، رجع، یعنی ہم نے یہاں پر کلکلائے صغرا بھی کرنا ہے اور ہم نے عین کو بھی ساتھ ہی ملا کر پڑھنا ہے۔
والارض ذات الصدع، سیم وہی قاعدہ ہوگا، صاد یہاں پر پر ہے، یہاں پر را پر ہے، اس کے بعد جیم حروف قلقلہ سے ہے، ہم قلقلہ کریں گے، یہاں پر دال حروف قلقلہ سے ہے، ہم یہاں پر قلقلہ کریں گے، اور عین کی زیر کو وقف کی وجہ سے ہم نے ساکن کر کے پچھلے حرف سے ملا دینا ہے، تو سیم یہاں پر جو قاعدہ آتا ہے وہی سیم یہاں پر ہے، عین کی ادائیگی ہم نے بالکل واضح رکھ کے پڑھنی ہے۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں، ایک بار ہم یہاں سے پہلے پڑھ لیں، آیت نمبر 11 اور 12 کو ہم ایک بار دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ ہماری عین کی ادائیگی اور اس کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ ہمارا درست ہو جائے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، مزید پڑھ لیجئے انہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، ایک بار مزید پڑھ لیجئے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، تنوین کے بعد ہم نے فا حروف اخفا سے پایا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیں گے۔ فصل دو پیش کی تنوین کو ہم نے وقف کی صورت میں جزم سے کنورٹ کیا اور پچھلے حرف سے ملا دیا، فصل بن گیا، لیکن اگر یہاں پر ہم نے وقف نہیں کرنا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ لام کے اوپر جو دو پیش ہیں ان کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے، لام واو دو پیش لوں۔ آئیے اب اسے ملا کر یہاں تک پڑھتے ہیں، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، ہزل کی آواز آئے گی، یعنی لام کو ہم نے پڑھنا ہے لیکن اس کی آواز حرکت کے ساتھ نہیں آئے گی۔ آئیے ایک بار اور ملا کر پڑھتے ہیں، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، لام واو دو پیش لوں کی آواز دیں گے، ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بالکل لفظ درست پڑھا جائے گا۔ آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں، إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، کاف یا زبر کئی، اس کو لمبا نہیں کریں گے، کیدا، دو زبر کی تنوین ہو تو ہم وقف میں الف مدہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، ہم نے تنوین کے بعد حروف یرملون سے واو پایا ہے تو اسے ملا کر پڑھنا ہو تو کس طرح پڑھیں گے، إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، دال واو دو زبر داؤں، كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہاں پر غور کیجئے، کاف یا زیر کی کو ہم لمبا کر رہے ہیں، کاف یا زبر کئی کو لمبا نہیں کر رہے، حروف سیم ہیں لیکن یہاں پر زیر ہے، یہاں پر زبر ہے، اس لیے ہم زیر والے کو یعنی یا مدہ کو لمبا کریں گے، یا لین کو لمبا نہیں کریں گے۔ یہاں پر دوسری صورت اس کی پڑھنے کی جو ہے، ایک تو ہم نے وقف میں پڑھتے ہوئے دو زبر کی تنوین کو ہم نے کیا کیا، الف مدہ سے کنورٹ کیا، لیکن اگر وقف نہیں کرنا تو پھر اسے کس طرح پڑھیں گے، آئیے اس کی بھی مشق کر لیتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی صورت میں ہم سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کریں گے، اس صورت میں 19 آیات اور ایک رکوع ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم جلد آپ کے ساتھ
یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔